اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جھنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ شدید گرمی اور حبس، لیکن محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج بارش بھی ہوئی ہے اور جو علاقے ہیں تو اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں اور ذرا تھوڑا سا موسم میں لوگوں کو سہولت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن جو محکمہ ہے واپڈا اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں، انہوں نے ضروری سمجھا کہ 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی جائے۔ یہ لوگوں کو سکھ کا سانس جو ہے نا، وہ نہ لینے دینا جو ہے وہ ان کا موٹو ہے اور اس میں وہ ابھی تک کامیاب ہیں۔ اور ایک اچھا، اس میں ہمارے ہاں جو سکھ اور ٹھنڈک کا سانس ہے وہ تو ہمارے ہاں جو نظام ہائے حکومت ہیں ان کی وجہ سے عام آدمی کو آنا چاہیے، لیکن وطن عزیز میں کون سا تجربہ ہے جو نہیں کیا جا چکا؟ صدارتی بھی تھا، گورنر جنرل کا ٹائم بھی تھا، پارلیمانی بھی بڑے عرصے سے ہے، بیچ میں امپورٹڈ جو وزرائے اعظم درآمد کر کے، جس طرح آپ یہ کھاد درآمد کرتے ہیں، جس طرح آپ اور کوئی بھیڑ بکریاں درآمد اور برآمد کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے وطن عزیز میں 2 ٹانگیے وزیر اعظم ڈائریکٹ آ کے لگتے رہے ہیں۔ لیکن چال جو کل تھی بے ڈھنگی وہ آج بھی ہے، اور عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں اس کو بہت سارے لالی پاپ دیے جاتے ہیں، چاہے جمہوری دور ہو یا مارشاء اللہ، لچھے دار گفتگو بہت ہوتی ہے، لیکن عوام کے حصے میں کیا آتا ہے؟ مہنگائی۔ اور یہ ان سارے نظاموں کے حوالے سے بات اس طرح سامنے آئی کہ کل جو تھا وہ پارلیمانی جو ہے طرز حکومت، اس کا پارلیمان کا عالمی دن منایا گیا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، اور ہمارے ہاں بھی کہیں ٹاواں ٹاواں اس کا اظہار ہو گیا، اور کئی جگہ چپکے چپکے چوری چوری اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہوگی، بیانات بھی جاری ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس کے جو ثمرات ہیں ان نظاموں کے، یہ عوام تک پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے میں کون سا کوئی آئے گا ایسا جو جس کی 4 ٹانگیں، 4 ہاتھ اور 2 سر ہوں گے، یا یہ پوری دنیا میں جو جہاں سے بلکہ برطانیہ سے ہم نے یہ نظام مستعار لیا ہے، وہاں پہ تو خیر غیر تحریری آئین ہے، تو وہاں پہ بھی جو سسٹم وہاں پہ رائج ہے تو ہمارے ہاں رائج ہونے میں اس کو کیا رکاوٹیں ہیں؟ مراحت بالکل ویسی ہی ہیں، سہولیات ویسی ہی ہیں، لباس دیکھیں تو بالکل ولایتی ہے، حرکات و سکنات دیکھیں تو ولایتی سے بھی آگے ہے، اور کئی تو بالکل ہی ولایتی ہی ہیں۔ لیکن جو عام آدمی ہے، جو ہمارا پاکستان میں بسنے والا ایک بالکل عام آدمی ہے، اس کی وہ اس سارے سسٹم سے بیزار بھی ہو چکا اور اب لا تعلقی کا اظہار کرنے لگا ہے، جو کہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک بات ہے۔ اور اگر یہ چیزیں جو ہیں اس پہ ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں، پارلیمانی لوگ ہیں، ان سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آیا پارلیمانی طرز حکومت کے باوجود اس کے جو ثمرات ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں عام آدمی کو مل رہے ہیں، تو پاکستان میں حکومتیں وہ سہولیات اور حقوق دینے میں کیوں انکاری ہے؟ اچھا جی، اس پہ ہم ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے۔ السلام علیکم نعیمہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حفیظ الدین صاحب، ایم کیو ایم کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم حفیظ الدین صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ اور ہمارے ساتھ ہیں محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں۔ السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ، اور آپ سب کو پروگرام میں خوش جی آمدید۔ وعلیکم السلام۔
نعیمہ صاحبہ، یہ اگر ہم کسی بھی جماعت کی جانب جائے بغیر اگر صرف پارلیمانی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو یہ چاہے صدارتی طرز حکومت تھا، پارلیمانی ہے اور بڑے عرصے سے پارلیمانی ہے، تو جن سے اور حتیٰ کہ جرنیلی جو ادوار رہے ہیں ماشاء اللہ، تو کوڑے مار دو، ٹانگ دو، اڑا دو، تو یہ وہ اس طرح کا بھی جو ہے ہمارے وطن عزیز میں کو 30 سال کے لگ بھگ ٹائم آیا، لیکن ان سے تو خیر گلہ ہی کیا کرنا۔ تو جو ہمارے صدارتی اور پارلیمانی نظام کے ادوار ہیں، آیا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے وطن عزیز میں ہے، اور عام آدمی ان جو یہ سارا بوجھ اٹھا کے ٹیکس بھی پیش کر کے دے کے اس کے باوجود ان ثمرات سے آپ کو لگتا نہیں کہ محروم ہے جو کہ اس کو ملنے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارا پارلیمانی نظام تو ہے، جمہوری نظام تو ہے، لیکن جمہوری نظام کے وہ ثمرات عام آدمی تک ابھی تک نہیں ملے۔ اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کو نافذ تو مضبوط تو کیا نافذ ہی نہیں کر سکے۔ جس نے بھی نافذ کیا اپنے فائدے کے لیے، تو اگر ہم ڈکٹیٹرشپ کے دوروں میں جائے تو اپنے اپنے فائدے کے لیے ڈکٹیٹر دور میں بھی کیا، سیاسی حکومتوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ نیچے تک ٹریکل ڈاؤن ہو، ثمرات نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے، کیونکہ سیاسی اور جمہوری ہم لوگ ہیں، جمہوریت سے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جو اور جمہوریت یہاں پہ مضبوط ہو۔ پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی یا جمہوری ہے۔ جو بھی بل آتا ہے ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ بس اس کو پاس ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اور اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 30 سال ہم اس کے ڈکٹیٹرشپ کے اندر رہے ہیں، تو اگر اتنا عرصہ ہم ہمارے ملک میں جمہوریت سے ہم دور رہے تو ابھی کچھ وقت تو لگے گا۔ جس طرح آپ نے امریکہ کا مثال دیا، دوسرے یورپین کنٹری کا، تو ان کو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی 150 سالگرہ ہوئی ہے۔ ہمارے تو ابھی ہمیں چلنا ہم نے نہیں سیکھا جمہوریت میں۔ تو انشاءاللہ وہ امید ہے کہ اگر اسی طرح جمہوری حکومتیں چلتی رہے، ہم نے لوکل گورنمنٹ اسی طرح جس طرح آج کل باتیں شروع ہوئی ہے اس کو ہم نے مضبوط کیا اور انسانی تحفظ کیا، اور تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ اوکے، صحیح۔ اچھا جی، حفیظ الدین صاحب محترم، جی جناب، یہ جو ایوانوں میں گفتگو ہوتی ہے، پارلیمان میں ہوتی ہے، جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، یہ عام آدمی کو ان کے مسائل کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہیں، یا مختلف قسم کے پریشر گروپس، اور اگر منفی لفظ جو مارکیٹ میں عام استعمال ہوتا ہے، مافیاز کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اسپیڈی کام ہو جاتا ہے، اور عام آدمی کے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات ہوں یا کوئی اور سہولت ان کو خدا نخواستہ ملنے کا امکان ہو، تو اس پہ کمیٹی بٹھا دی جاتی ہے۔ تو یہ پارلیمان کے اندر آیا جو فضا ہوتی ہے، آپ لوگ جو وہاں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں اور قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی اس سے بیزار نہیں ہو گیا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایک بات تو میں آپ سے کہوں کہ ایسا ہے کہ عام آدمی کی بیزاری صحیح ہے، یہ ہماری نظام کی خرابی ہے۔ اور آپ نے جو مافیاز کا ذکر کیا، مافیاز بھی اسی طریقے سے موجود ہیں، ان کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ چینی کی مافیا ہے، آپ سنتے ہوں گے، اور پھر پیٹرولیم پروڈکٹس کے ایشوز ہیں، ان کی ایک اپنی اس کو مافیا بولے یا ایک کاروباری ان کے تحفظات بولے، یا وہ اپنے لیے کاروباری کس طریقے کے نفع کمانا چاہتے ہیں۔ چینی کا ہو گیا، پیٹرولیم کا ہو گیا، اس قسم کی مختلف مافیاز تو موجود ہیں، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن بات یہ ہے کہ ہم عوامی نمائندوں پہ عوامی نمائندے بہت زیادہ اپنے ٹریک سے ہٹ نہیں سکتے. ہم بات ضرور کرتے ہیں لیکن جب لیجسلیشن اور ایسے ایشوز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سیدھے آنکھ بند کر لیتے ہیں. یہ خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کو دور ہونا چاہیے. ہم عوامی نمائندے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ ایم کیو ایم جیسے مڈل کلاس کو اوریجنلی ریپرزینٹ کرتی ہے, تو یہ پوری طریقے سے چیزوں کے اوپر غور کرتی ہے ہماری پارٹی اور ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی بنیادی طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے جو گروپس پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کا انداز دوسرا ہی ہوتا ہے. مطلب اگر شوگر مافیا ہے تو وہ شوگر, آپ سمجھتے ہیں شوگر کیسا ایشو ہے, تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی جماعتوں سے بالا تر ہو کے آپ جو ارکان پارلیمان ہیں تو وہ ذرا اس سسٹم کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کریں گے. تو چونکہ اپنی تو ساری خوبیاں بیان کریں گے, آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے, تو لیکن دوسرا کوئی کہے گا تو وہ آپ کی پارٹی میں کیڑے نکالنے شروع کر دے گا اور آپ کے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی قسم کی ایسی منفی بحث میں جانے کی بجائے اگر ہم سسٹم کے بارے میں جو نظام ہے اگر اس کے بارے میں بات کریں گے, اس میں اصلاح کے بارے میں بات کریں گے یا اس کی خامیوں کی نشاندہی کریں گے تو لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے, اس سے کوئی متفق ہونا ضروری نہیں ہے, آپ اپنی بات کرنے میں بالکل آزاد ہیں. جی نہیں, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے کاروباری. اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیا پبلک کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا انٹرسٹ بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کراچی کی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ یہ فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہیں اور فلسفیانہ معاملات کو ٹچ کر رہے ہیں, اور اس کو ٹچ بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹچ نہ کریں, ہماری گفتگو کا موضوع ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی کے منتخب نمائندے عمومی طور پہ جس پارٹی سے بھی ہوتے ہوں, ویسے وہ بیشتر ایم کیو ایم سے ہی ہوتے ہیں, وہ جس پارٹی سے بھی ہوتے ہیں, ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مڈل کلاس سیلریڈ کلاس کو پروٹیکٹ کریں, اور وہ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی عظمیٰ کاردار صاحبہ, یہ جو ہمارا جو موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے اسی کے حوالے سے تاکہ ذرا اس میں کیا یہ ہم جو ہماری پارلیمان ہے چاہے صوبوں کی ہے چاہے وفاق کی ہے, کیا ہم اس نمائندگی کا واقعی سچی مچی حق ادا کر رہے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زاہد صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو مقولہ ہے وہ آپ کی اجازت سے سنانا چاہوں گی. جی بسم اللہ. A bad democracy is better than a great dictatorship. دیکھیں جتنی بھی جمہوریت میں آپ کو خرابیاں نظر آئیں یا آپ سمجھیں کہ جی یہ سسٹم ایکسپلائٹ کر رہا ہے عام آدمی کی, ان کو بالکل کوئی فکر فاقہ نہیں ہے, یہ اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جب 100 لوگ اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور وہ 100 لوگ جو ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر گلی محلے شہر تحصیل میں لوگ اپنا ووٹ ڈال کے اپنی جو آواز ہے اس کو آگے بھیجتے ہیں. اب یہ ان کی مرضی ہے, 10 کینڈیڈیٹس ہیں, آپ ان میں سے کس کو ووٹ ڈالتے ہیں, آپ کو کس کے اوپر بھروسہ ہے, دیٹس اپ ٹو یو. لیکن آپ کی آراء تو پہنچ گئی نا ایوان میں, وہ پہنچ گئی, ٹھیک ہے. ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ تو بادر نہیں کرتا, یہ جتنے بھی آپ کروڑوں عوام بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بلا سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ ایک سنگل دماغ جو ہے وہ اپنے چاہے وہ اچھا سوچے یا برا سوچے, وہ ایک بندے کا فیصلہ پورے رائے عامہ پہ جو ہے زبردستی سے ٹھوس دیا جاتا ہے. اب بات ساری یہ ہے, what is democracy? Of the people, for the people, by the people. But we've learned کہ eventually ہم لوگ
gives nothing to the people. उसमें ये नहीं है कि सिस्टम खराब है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ने अभी तक रूट सही तरह से नहीं पकड़ा. हाँ, ठीक हो गया. हमारे जो पिछले द्वार आप देख लें, कम से कम 40-45 साल तो हमारे जो है मार्शल लॉज रहे हैं, ठीक है. अब जितने भी हमारे सियासतदान जो आपके सामने ओवर द इयर्स आते रहे, वो they were not seasoned homegrown politicians, वो they were product of military rule. ये भी आप एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा, हम अपने आप को अमेरिका टाइप की डेमोक्रेसी से तो बिल्कुल मुआवजा नहीं कर सकते. ये जो फिक्रा आपने कहा, ये इसमें जनरल जिलानी भी आते हैं कि नहीं? देखिए, फिर आप वो पार्टी बाजी ना करें ना. मैं एक जनरल कमेंट आपको दे रही हूँ. मैं जनरल कमेंट आपको दे रही हूँ. जी प्लीज. आप देखें, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उससे अपने आप को कंपेयर ना करें. 250 साल पुरानी है. सही. हमारी कितने साल हो गए डेमोक्रेसी को. अच्छा, फिर दूसरे हमारी इलेक्टोरेट जो है, हमारे यहाँ पे जो लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है. एक डेमोक्रेसी में जो एजुकेटेड आपका वोटर होता है, उसको अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक और लेवल पे करते हैं. लेकिन हमारे तो जाहिर है यहाँ पे वो इतना पढ़ा लिखा सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए फिर वो एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, या फिर मतलब बरादरी सिस्टम भी चलता है, और बड़ा कुछ होता है. लेकिन मेरे ख्याल में कि अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो सबसे ज्यादा सियासतदानों की होती है. क्योंकि सियासतदान को पता है कि मैंने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद मैंने फिर वापस जाना है अवाम के सामने और मैंने उनसे वोट मांगना है. तो वो उसको फिर भी जो अवाम के जो इश्यूज हैं ना, आपके ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा दे आर क्लोजर टू द हार्ट्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस. अब आप पूछे थे आप पार्लियामेंट में बैठ के करते क्या है. देखिए, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, आपके कवानीन बनाने वाली बॉडी होती है, जिसके कानून बनता है, फिर उसके बाद उसकी पॉलिसीज बनती हैं, फिर जो है जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. हमारी जो सबसे बड़ी जो खामी है कि हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, हमारी ग्राउंड लेवल तक उसके समरात अवाम तक पहुंचते नहीं है. हमारे कवानीन तो बेहतरीन है, आप हमारे तरह कवानीन पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा शोबा है या कौन सा ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, जो भी है, सबके लिए हमारे पास कवानीन है, लेबर के कवानीन है. लेकिन मसला अमल दरामद में है जी. मसला उन कवानीन पे अमल दरामद करने वाली मशीनरी पे है. बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं उन कवानीन पे अमल दरामद का. आपको पता है कि कई डिपार्टमेंट्स हैं, वो उन्होंने साल से रूल्स ऑफ बिजनेस से नहीं बनाए होते. जी हाँ. क्योंकि उनको पता होता है कि जी ये कानून तो हमें पाबंद करता नहीं है, तो हम लटका छोड़ते हैं. अब आपके रूल्स ऑफ बिजनेस से नहीं बनेंगे तो आप नीचे उसका समरात अवाम को कैसे पहुंचेंगे. हाँ जी, वो कई दफ़ा वो जो है ना अदालतों में जलील हो रहे होते हैं अफसरान, लेकिन बाज फिर भी नहीं आते और कवानीन फिर भी नहीं बनते, रूल्स फिर भी नहीं बनते. नहीं, कवानीन बने. सॉरी, कवानीन नहीं, मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ. रूल्स ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं कि उसका जो एक लाए अमल क्या है, उस कानून को एक उसकी खतोखाल जिससे वो अवाम तक उसके समरात पहुंचे. चलें ठीक हो गया. ये देखें ना, वो जो कम अज़ कम इस हद तक तो बात आई कि जो पार्लिमान के लोग, यानी पार्लिमानी लोग क्या सोचते हैं और आम लोग क्या सोचते हैं. और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा. अस्सलाम वालेकुम और आपके प्रोग्राम में खुशामदीद. ये यहाँ तक तो बात आ गई कि जो जैसे कि हफीज़ुद्दीन साहब ने कहा कि कई लोग अपने फ़वाइद के लिए मामलात करते हैं, तो चाहे उसको बिज़नेस का मामला कहिए या उसको माफियाज़ कहिए, जो भी कहिए, तो वो कहते हैं कि पार्लिमानी जो लोग हैं उनसे आंखें बंद कर लेते हैं. और उज़्मा कारदार साहिबा कह रही हैं कि जो मामलात हमारे जो हैं वो इसमें नहीं है कि कवानीन नहीं बनाते पार्लिमान, बल्कि उसकी अमल दरामद में इशू है. तो क्या
جو حکومت ہے، جو پارلیمان ہے، جس کے ذریعے حکومت بنتی ہے، جس کی اکثریت کے نتیجے میں، تو کیا حکومت کی یہ کامیابی کہی جائے کہ ناکامی کہی جائے، کیا کہا جائے؟ تو پھر تو یہ ایک عمل درآمد تو حکومت نے کرانا ہے انتظامی مشینری کے ذریعے. دیکھیے، یہ مجھے تو یہ بتایا جائے کہ رولز جب نہیں بنتے، یہ رولز بنوانا اور اس پہ عمل درآمد کس کا کام ہے؟ ہاں، ہم نے کسی باہر سے آ کے کروانا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اگر کوئی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ قانون سازی کرے، جب جو بھی کوئی قانون سازی آتی ہے پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں، ہم قانون بنا لیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، چاہے صوبائی ہو چاہے مرکزی ہو، کہ اس کو امپلیمنٹ کرے، ان کے رولز آف بزنس بنائے، تو تب یہ نافذ العمل ہوگا نا. دوسری جو آپ کہہ رہے ہو کہ مافیا ہے، بالکل ہے، اس سے انکار ممکن نہیں. ابھی آئی ٹی کا بل آیا ہے، کیا یہ مافیا کی طرف سے نہیں آیا؟ کیا یہ عام آدمی کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ ہر کسی کو پتا ہے آئی ٹی کے بل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی کے سب ابھی بجٹ آیا ہے، بجٹ کے دوران جو فائنانس بل تھا ہمارا، اس پہ ان لوگوں کی طرف سے پریشر تھا. عام لوگوں کی تو رسائی نہیں ہے ایسے لوگوں تک، حکومت تک، منسٹر تک، پارلیمنٹ تک، کمیٹی تک. ان لوگوں کی رسائی ہے تو چاہے سینی مافیا ہو، چاہے اس قسم کی، تو بالکل اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریکل ڈاؤن کرے، عام آدمی تک پہنچائے. قانون سازی اگر پارلیمنٹ کرتی ہے، امپلیمنٹ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری. یہ کہنا کہ وہ لوگ رولز نہیں بناتے، یار وہ کس کے انڈر ہے؟ ہم آپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہے تو گورنمنٹ بنائے رولز. یہی میں پچھلے ٹینیور میں صوبائی اسمبلی میں تھی تو ہم نے ادھر امینڈمنٹ لائے کہ جو بھی ہم قانون سازی کرتے ہیں اس کا پابند ہوگا کہ 6 مہینے کے لیے اندر اس کے رولز بنائے جائیں گے. اور اب وہاں پہ یہی ہے خیبر پختونخوا میں کہ 6 مہینے میں ہر محکمہ پابند ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی ہوگی وہ 6 مہینے میں اس کے رولز بنائے گا. اسی طرح 2-3 جو مرکز کے بل تھے اس میں بھی میں یہی امینڈمنٹ لے آئی کہ کم از کم 3 مہینے 4 مہینے کوئی ٹائم فریم دے کہ اس کے رولز بنیں گے. تو یہ یہاں پر تو خیر وہ منظور نہیں ہوئی، لیکن ہونی چاہیے. تو یہی میں عرض کر رہی ہوں کہ عام آدمی تک ٹھیک ہے، عوامی نمائندے ہیں، ان کا ایک رول ہے، پارلیمنٹ کا ایک رول ہے، لیکن جب تک ہم عام آدمی کے مسائل کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ملک نہ ٹھیک ہوگا، نہ ہماری معیشت ٹھیک ہوگی. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ابھی جو لاہور کا واقعہ ہوا، ٹیوشن سینٹر جو گرا جس میں تقریباً 14 معصوم بچے جان سے گئے، جی، یہ مسئلہ لوکل گورنمنٹ کے سطح پہ حل ہو سکتا ہے. صحیح. کہ جو ایسے گھر ہے کہ جو ڈیمولشز ہے اس کو ڈیمولش کرے جو گرنے والے ہیں، اور ایسے گھر پھر کمرشل کی چیز کے لیے کیوں استعمال ہوئے. تو اگر ہمارا لوکل گورنمنٹ ہوتا تھا تو اس قسم کے ہمارے معصوم بچے شہید نہ ہوتے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اگر عام آدمی تک پہنچنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں عام آدمی تک جمہوریت کے ثمرات کو پہنچانا ہوگا. اور شاید جو ہے نا نعیمہ صاحبہ، اسی لیے جو غیر جمہوری ادوار ہوتے ہیں اس میں وہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ منتخب تو نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کے ذریعے عام آدمی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یا عام آدمی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یا عوام سے رابطہ رکھنے کے لیے وہ اس کا فائدہ لیتے ہیں. لوکل گورنمنٹ بی ڈی سسٹم اس قسم کے چیزیں لے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عام آدمی تک ہم نے کیسے پہنچنا، عام آدمی کو میں نے کیسے لے کے چلنا. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ لوکل گورنمنٹ لائے ہیں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں. لیکن میں اس بات سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح بینظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ بدترین جمہوریت بہترین ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہے، اس سے میں ایگری کرتی ہوں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس میں عوام کی رائے شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، بڑی عمدہ. اچھا، ہماری جو گفتگو ہے وہ جیسے وہ حفیظ الدین صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ یہ علمی نوعیت کی ہے، ہمارے ہاں نارملی چونکہ گفتگو جو ہے وہ
جو سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کے ڈائلاگ پہ مبنی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور شاید اس کی ریٹنگ بھی بڑھتی ہو، تو اس لیے جو ہے نا، لیکن آپ لوگوں سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے کہ کم از کم ایک مثبت سمت میں چیزیں جا رہی ہیں۔ کیا یہ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو پارلیمان ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں یہ بلدیاتی نظام سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں، اور بالخصوص یہ جو خاص طور پہ یہ جو ناظم سسٹم تھا اس کو متروک کر دیا گیا، حالانکہ وہ بڑا اچھا ڈیلیور کر رہا تھا، لیکن چونکہ ارکان پارلیمنٹ وہ اتنا طاقتور بن گیا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ بلکہ کئی منسٹرز چھوڑ کے اپنے عہدے یا جو سابق تھے تو وہ انہوں نے ضلع ناظم اور تحصیل ناظم بننا پسند کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے ڈیلیور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو یہ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ خوف زدہ کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، پھر میں کہوں گا کہ آپ کہیں گے کہ میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے جب ہم حکومت میں شامل ہوئے تو ہم نے مسلم لیگ سے ایک ایگریمنٹ کیا ان رائٹنگ کہ 140A میں یہ امینڈمنٹس آئیں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ ایشو اپنی جگہ موجود تھا، 27 میں بھی موجود تھا، اب کہتے ہیں 28 میں لائیں گے۔ بات یہ کہ ہمارے پاس عددی قوت تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بلدیاتی جو ہمارا بل ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پورے ملک میں نافذ العمل ہو۔ ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ ہندوستان میں 1992 کے اندر ان کی پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی اپنے آئین کے اندر، اور اس نظام کو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بلدیاتی نظام کی انہوں نے نافذ العمل کروانے کے لیے پورا کام کیا اس کے اوپر۔ آج وہاں پر کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوتے۔ ابھی ایران میں دیکھیے جتنی صورتحال خراب ہوئی، وہاں کا بلدیاتی سسٹم چل رہا تھا، کام چل رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی بلدیاتی سسٹم کو 140A ہماری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو انفورس کیا جائے گا پراپرلی تھرو اے بل، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت راستہ نکل آئے گا۔ لیکن ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس معاملے میں بڑی ریزرویشنز رکھتی ہیں۔ MKM نے تو یہ بل پیش کر دیا ہے اور سب کے سامنے ہے، اور اس پہ پوری ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کیا ریزرویشنز ہیں جی؟ کیا ریزرویشنز ہیں کہ کیا بلدیاتی سسٹم اگر مضبوط ہوگا تو کیا آپ ذرا اس پہ رہنمائی کریں ہماری؟ میں بتاتا ہوں۔ ابھی بلاول صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سندھ میں تو ہم نے نافذ مطلب بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، پنجاب میں نہیں ہوئے، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں دوسرے صوبوں میں نہیں ہوئے، ایون اسلام آباد میں نہیں ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اور کیونکہ سندھ میں ہم نے بلدیاتی الیکشن کروا دیے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ لوگ کروائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے پنجاب اس کے اندر مختلف قسم کی امینڈمنٹس لاتا ہے اور ہر بار موقع مانگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن آگے بڑھیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، MKM سمجھتی ہے کہ اس کو لنک کرنا چاہیے انتخابات سے، مرکزی اسمبلی کے انتخابات سے اس کو لنک کرنا چاہیے، اور ہر پارٹی اس بات پہ پابند ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے، اور کانسٹیٹیوشن اس پہ پوری طریقے سے ملدرامت کروائے اس بات کو کہ بلدیاتی الیکشن مقررہ وقت پہ ہوں، جس طریقے سے قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں، جس طریقے سے صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پورے ملک میں MKM کا ویو ہے کہ بلدیاتی الیکشن اسی انداز میں ہونا چاہیے، اور اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی صوبائی اور قومی اسمبلی سینٹ کی ہوتی ہے۔ حفیظ الدین صاحب، میرا سوال تو یہ تھا کہ یہ تاثر عام ہے کہ پارلیمان اور پارلیمانی ادارے اور پارلیمنٹیرینز وہ بلدیاتی اداروں سے خوف زدہ ہیں۔ میں یہ والا سوال میرا تو یہ تھا۔ دیکھیے، سوال کا میں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو خوفزدہ ہے وہ یہ کوشش نہیں کر رہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، سادہ سا جواب ہے میرا، لمبا جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عظما صاحبہ، وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔
even they are not supporting it. Okay. It is apparent. بالکل صحیح ہو گیا جی. عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب تو یہ معاملہ آپ کے حوالے سے آ گیا ہے، چونکہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہیں اور یہاں پہ مرکز میں بھی نہیں ہے، وفاق میں بھی نہیں ہے، ٹالم ٹالی ہے. آپ لوگ اتنے ڈرتے کیوں، خوف زدہ کیوں ہیں؟ یہ ایک عمومی تاثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس معاملے کو لٹکائی چلی جا رہے ہیں، لٹکائی چلے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو بلدیاتی الیکشن نہ کرا کے؟ زاہد صاحب، میں آپ کو اگر کہوں کہ پاکستان میں جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے ہوئے ہیں. کسی نے بھی کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنے خود جو ہے سے کروانے گوارا اتنا نہیں کرتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارے جو فنڈز ہیں، جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں سے نکل کے آگے جائیں، ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے لگیں. اب انگلینڈ کا اگر آپ سسٹم دیکھ لیں تو وہاں پہ جو کاؤنسلرز ہیں وہ فنڈ سارے ان کو ملتے ہیں، اور جو ایم پیز ہیں وہ صرف ان کا کام لیجسلیشن اور پالیسی میکنگ تک ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اچھا، اب دوسرے یہ ہے کہ اب 2018 میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بہت زبردست پنجاب میں بلدیات کا نظام چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، اس کی بساط لپیٹ دی گئی ہے. وہ اس لیے لپیٹ دی گئی تھی کیونکہ زیادہ مسلم لیگ نون کے کاؤنسلرز تھے. پھر اس کے بعد سے جو کہانی شروع ہوئی لیجسلیشن کی، ہر ایک نے کوشش کی کہ اپنی مرضی کے مطابق لیجسلیشن کریں بلدیات کا جو قانون ہے. بہرحال اب ہماری حکومت جو ہے اس نے قانون پاس کر لیا ہے، اور اب صرف جو ایک تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے وہ الیکشن کمیشن سے پنجاب حکومت نے مانگا ہے حلقہ بندیوں کے لیے کہ حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں، اور جیسے ہی یہ مکمل ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی بلدیات کی الیکشن ہو جائے گی ان قریب. آپ دیکھیں گے 1-2 مہینے میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہوتا ہے. فرسٹ ٹیئر آپ کا نیشنل، پھر آپ کا پروونشل، پھر آپ کا لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے، اور یہ تینوں جو ہے نا ان کی اپنی اپنی افادیت ہوتی ہے. اوکے، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ چونکہ لیکن بیچ میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے تو فرمایا نا کہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے وہ سارا سسٹم لپیٹ دیا تھا. ٹھیک بات ہے، بلکہ جب وہ کورٹ سے بحال بھی ہوئے تو انہوں نے ان کے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا. بالکل. لیکن آپ تو ان سے بھی 2-2.5 قدم کیا 2-2.5 ہزار قدم آگے چلے گئے کہ آپ تو الیکشن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. مختلف ہیلے، مختلف لوگوں کے تاثر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ بالکل اسی طرح خوف زدہ ہیں جس طرح پی ٹی آئی خوف زدہ تھی کہ جی اگر بلدیاتی الیکشن کرائے تو وہاں پہ آپ کی جو مخالف ہے پی ٹی آئی اس کے لوگ آ جائیں گے. یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے. یہ غلط پرسیپشن ہے. میں نے آپ کو جس طرح ابھی گزارش کی تھی، حلقہ بندیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، اور ہم نے آپ ہمارا بجٹ دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے ہمارا 2026 کا، اس میں ہم نے بلدیات کے لیے باقاعدہ فنڈز مختص کیے ہیں. اگر ہماری نیت ہی نہ ہوتی بلدیات کے الیکشن کرانے کی. عظمیٰ صاحبہ کتنے فنڈز سے آپ نے مختص کیے ہیں؟ کافی، میرے خیال میں، مجھے اب ایگزیکٹ فگر اس کے فنڈز چیک کر لیجیے گا، وہ اتنے نہیں ہیں جس سے بلدیاتی الیکشن کرائے جا سکیں. چلیں آگے چلتے ہیں. لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ایک آپ گلی محلے کی جو آپ کی سیاست ہے، کاؤنسلر جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے ایک عام آدمی کو. ایم ایل اے اتنا ایکسیسیبل نہیں ہوتا، تو وہ عام ایک جو انسان ہے اس کے جو اپنے مسائل ہیں وہ کاؤنسلر کے تھرو زیادہ جلدی حل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے تو ایشوز ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے گھر جا کے کونسلر کو. اور جو یونین کونسل کے لوگ تھے وہ تو ویسے ہی بیچارے بہت ہی لوگوں کے قابو میں تھے. لوگ ان کو ناشتہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، ان کے چونکہ محلے کے ووٹ تھے نا. تو ایم این اے کو کون ڈھونڈے گا کہ اس کا گھر جھنگ میں ہے، لاہور میں ہے، کہ وہ کہیں اور ہے، اور کہاں سے اس کو دستیاب کیا جائے گا.
اور وہ ایم پی اے کو کہاں سے ڈھونڈا جائے گا کہ وہ پتہ چلے کہ وہ کسی اداکارہ کو اور اس کو فائنانس کر رہا ہے، تو اس کے پاس تو بیچارے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ جا کے اپنے علاقے کے لوگوں یہ تو آپ بھی لگتا ہے مذاق کے موڈ میں اس وقت. میں تو ایسے ہی میں نے کہا چلیں جی. سینیٹر گیان چند صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستانی یہ جو پارلیمانی معاملات ہیں اس پہ ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں، نعیمہ کشور صاحبہ ہیں، حفیظ الدین صاحب ہیں. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو پارلیمان ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ بلدیاتی اداروں سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ کہ کیا صرف فنڈز کے دھندے کا مسئلہ ہے، یا اختیارات ہاتھ سے نکل جانے کا معاملہ ہے، یا پھر ان کو صرف اور صرف قانون سازی کی طرف فوکس کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک لمبی بحث ہے. جیسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو اب گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک نیشنل پولیٹکس کو بند کر دے؟ یہ تو ایوب خان نے کیا تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ بلدیاتی نظام ہم جوڑ دیتے ہیں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ایشو. ہاں یقیناً لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، اس کے نالی کا ایشو ہے، پانی کے آنے کا ایشو ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، وہ بھی حل ہونے چاہیے. اسی لیے تو بلدیاتی نظام اور پارلیمنٹ نظام دونوں ساتھ چلتے ہیں. جی. لیکن نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پالیسیاں کیا بنتی ہیں، اس پہ تو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی ہی کام کر سکتی ہے. وہ کوئی یونین کاؤنسل کا یا ٹاؤن کا جو ایک وارڈ کا کاؤنسلر ہے اس کی نہ وہاں تک سوچ جاتی ہے نہ وہ کر سکتے. تو یہ ہمارے جو آمرتی دور رہے ہیں یا جو آمرتی دوروں میں جو پلے ہیں ان کو وہ نظام ذرا سوٹ کرتا ہے. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ سب مسائل کا حل جو ہے اس میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے ایشوز میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکمرانی مل جاتی ہے. باقی پورا ملک کی ڈیولپمنٹ، پورا ملک کا جو وقار ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز میں، ان کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے. تو یہ آمریتوں کا ایک نیریٹو ہے کہ بلدیاتی نظام کو الٹرنیٹ کے طور پہ لیا. بلدیاتی نظام مضبوط ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹ کے طور پہ لانا متبادل تو نہیں ہے، ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بلدیاتی نظام اپنی جگہ پہ، لیکن نیشنل لیول کے ایشوز، انٹرنیشنل لیول کے ایشوز، اس کے لیے نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز، پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، جہاں پہ بیٹھ کر آپ ملک کے مستقبل کی پالیسیاں بناتے ہیں، انٹرنیشنلی اپنے روابط طے کرنے کے لیے ڈسکشنز کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اس طرح کی کیپیسٹی چاہیے، اس کے طرح کی ایکسیلنس چاہیے. جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ایک کاؤنسلر میں نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے علاقوں میں تو ویسے بھی جو ایڈوکیشن لیول ہے وہ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے ایشوز کو سمجھ سکیں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور پولیٹکس کو سمجھ سکیں. تو جو ملک کو چیلنجز ہیں اس کے لیے نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے. لوکل چھوٹی لیول کے جو ایشوز ہیں اس میں یقیناً بلدیاتی نظام کا رول ہے اور اس کو کام کرنا چاہیے. اچھا، اس میں ہمارے نیشنل لیول کے جو لیڈران ہوں یا پالیسی میکرز ہوں وہ ان چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنسے نہ رہیں. گیان چند صاحب، یہ اگر اس کا میں چونکہ اس کے موازنے کی جانب نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ چونکہ ان کی سطح اور سوچ اور معاملات اور اہلیت قابلیت محدود ہوتی ہوگی، چلیں یہ میرے الفاظ سمجھ لیں تو، لیکن یہ جو 85 کے بعد لوگ آئے تو وہی جو بلدیاتی لوگ تھے وہی تو اسمبلیوں میں تھے، وہی تو وفاقی وزیر تھے، اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، چاہے وہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تھے، چاہے بعد میں آپ نے دیے یا کسی اور پارٹی کے تھے، مسلم لیگ نون کے کہہ لیں. اس وقت تو خیر مسلم لیگ جو ہے نا وہ نون کہلوانا پسند نہیں کرتی تھی. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے حساب کا آپس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہمارا تو اعتراض مارشلان لوگ اپنا اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں. ہمارا موقف ہے کہ ہمیں وہ لیڈرز چاہیے جو
یونیورسٹیز کے یونینز میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے تیار ہو کر آتے ہیں. یہ آپ نے اپنے سلیکٹڈ لوگوں کو پروموٹ کیا ہوا ہے, جو جس ٹائم پہ بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, ہمارے آمریتی لوگ چاہتے ہیں, اس ٹائم پہ وہ سودے بازی پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے کچھ دوستوں کی ڈسکشنز ہوئی تھی جس میں رضا ربانی بھی ہیں اور حاصل بیزن جو بھی تھے, کہ یونین پولیٹکس ہوتی تھی یونیورسٹیز میں, وہ ایک نرسری تھی پولیٹیکل لیڈرز کی. وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ڈسکشنز ہوتی تھی اور اکیڈمک ڈسکشنز ہوتی تھی, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ڈسکشن ہوتی تھی, مستقبل کے خوشحالی اور ڈیولپمنٹ کے لیے پلانز جو ہیں اس پہ ڈسکشنز ہوتی تھی. ہم نے اس کو لپیٹ سمیٹ کر خاص طور پہ ضیاء امریت نے یہ اس اپنی آمریت کو لمبا کرنے کے لیے اس قسم کے لوگ لائے جو اس کرپشن میں بھی انوالو تھے. کرپشن کہاں سے آئی؟ آپ ہزار الزام لگائیں, ضیاء کے دور کی پیداوار ہے. اس میں آپ نے جو کوٹاز سسٹم پیدا کیا, آپ نے ڈیولپمنٹ لوگوں کو دینا شروع کی, تو یہ گملے میں لوگ پیدا کر کے لے آئے جس میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو صبح شام پارٹیاں بدلاتے رہتے ہیں, اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہی امرت کے پلے ہوئے لوگ, یا ابھی جو ہائیبرڈ سسٹم ہم کہہ رہے ہیں اس ہائیبرڈ سسٹم کا زیادہ تر حصہ کون بنتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. نعیمہ کشور صاحبہ, جی نعیمہ کشور صاحبہ, الیکشن ہوئی تو جہانگیر ترین کا جہاز چلا اور عمران خان کو اکثریت نہیں تھی, ان کو مل گئی. جی بالکل. اور پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. تو اس میں پورے سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بلدیاتی الیکشنز اور بلدیاتی نظام جو ہے ڈیموکریسی کا بنیادی ایک. بالکل صحیح ہو گیا. جی نعیمہ صاحبہ, یہ جو کہتے ہیں کہ جی جمہوریت, اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے, یہ کیا فرق کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہائیبرڈ سسٹم کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے؟ ہائیبرڈ سسٹم ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. اب اگر یہاں پہ اتحادی ان کے ہٹ جائے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہے, گورنمنٹ میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی میں بات کروں, آئینی عہدے ہم رکھیں گے, صدر ہمارا ہوگا, چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا, گورنر ہمارا ہوگا, لیکن پھر بھی ہم حکومت میں نہیں ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک جیسے گورنمنٹ میں ہے نہیں ہے, اپوزیشن میں بھی تو نہیں ہے. تو ذرا اس سے دیکھنا چاہیے. ہماری ایسی جمہوریت ہے, ہم نے بالکل میں سیکریٹریٹ اسکول کالجز سے یونین کونسل ہم نے ختم کر دی, کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ادھر سے کوئی لیڈر ہمارے سامنے نہ آ جائے. ورنہ اگر آج آپ دیکھ کے جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ جو یونین سے, وہ کالج یونین سے ہو کے آئے ہیں. جی آج کیوں ہم ڈر رہے؟ لیکن میرے خیال میں اس میں بڑی غلطی ضیاء الحق دور کی ہے کہ انہوں نے ممبران کو فنڈ کا چسکا دیا. کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ ممبران کا کام جو پارلیمنٹیرین ہے نیشنل اسمبلی سے یا صوبائی سے, ان کا کام لیجسلیشن ہے, ان کو فنڈ نہ دیے جائے. لیکن وہ کہتے کہ ناک کو گھما کے پکڑتے اور طریقے نکال کے اپنے ممبران کو خوش کرتے, ان کو فنڈنگ کرتے. نہ ہم بلدیاتی الیکشن پہ آتے ہیں, نہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کو پلنے پلنے دیتے ہیں, اور اپنے جو من پسند لوگ ہیں اسی کو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں. پھر ظاہر ہے انہوں نے وہی قانون سازی کرنے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی حفیظ الدین صاحب, یہ جو بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اور تکرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہائیبرڈ سسٹم ہے, یہ ہائیبرڈ سسٹم ہوتا کیا ہے؟ ذرا میری رہنمائی فرما دیں حفیظ الدین صاحب محترم. جی جناب, میں نے کہا یہ خواجہ آصف صاحب اس سسٹم کو مسلسل ہائیبرڈ سسٹم کہہ رہے ہیں, یہ ہائیبرڈ سسٹم ہوتا کیا ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی ذرا وہ کر دیں گے تشریح, میرے جیسے عام آدمی کے لیے سہولت ہو جائے گی. اس کی مختصر تشریح تو میری بہن نے کر دی. جی جی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم جو کچھ بھی ہو آپ کے سامنے ہے. آج یہ طے ہوا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں کسی صورت کے اندر مل کر چلیں گی اور اس نظام کو چلائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ نظام کی
چلنے کی کامیابی، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ منتخب نمائندے چند بیسک ایشوز پر ایک ساتھ کھڑے رہیں. اگر اس کو ہائیبرڈ سسٹم بولتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے عمل کرنے سے پہلے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں. آج مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، اور دوسری جماعتیں بھی اس کے ساتھ شامل حال ہیں، اور وہ اس طریقے سے اس نظام کو چلا رہی ہیں. دیکھیے ہماری اکنامک کنڈیشن جو لاسٹ پچھلی حکومت کے اندر تھی وہ بڑی خراب صورتحال تھی. ہم جہاں پر پہنچ گئے تھے وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، لیکن جس انداز کے اندر اس ہائیبرڈ سسٹم نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس کی نظیر آپ کے سامنے ہے. آج ملک کم از کم ان معاشی مشکلات کا شکار نہیں ہے جس کا یہ حکومت آئی تھی اس وقت شکار تھا. اور اس وقت آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نہ صرف اکنامکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہمارا ریکگنیشن بڑا پازیٹیو ہے. ہم انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوئے ہیں. ویسے معاف کیجیے گا حفیظ الدین صاحب، یہ اس کوئی سسٹم وغیرہ کا کوئی دھندا نہیں ہے. میں یہ میرا خیال ہے، اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ تو صرف وہ جو فیلڈ مارشل ہے اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے انڈیا کی منجی ٹھوکی جائے اور پھر عالمی سطح پہ مصالحت اور ثالثی کرائی جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے یہ معاملات بہتر بھی ہوئے اور ہمیں عالمی دنیا میں تسلیم بھی کیا گیا. اچھا جی عظمیٰ صاحبہ، یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اس کا تو تھوڑا سا ترجمہ کر دیں جی کہ آسان اردو میں، یہ ہائیبرڈ سسٹم کیا ہے؟ یہ تو آپ خواجہ آصف سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ہاں جی دیکھیں یہاں پہ ہر پارٹی کا جو ہے وہ جو لفظ ہے نا ہائیبرڈ، اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ہاں جی اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں نا، وہ شاعر کا چونکہ شعر ہے نا تو اس کے ساری تشریح اپنی اپنی کرتے ہیں. جی بسم اللہ. نہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ایک اور تشریح کرتی ہے. خواجہ آصف نے کوئی اور اینگل سے ایک بات کی ہے. تیسری پارٹی جو ہے تشریح کیا ہے کوئی اور طریقے سے دیکھتی ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا ایسے کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں آپ کا ایک پاکستان جو ہے وہ ایک آئین کے مطابق چل رہا ہے، ایک ڈیموکریسی ہے. ہر ادارہ جو ہے اپنے اپنے آئینی اختیار کے اندر کام کر رہا ہے. ہماری اس وقت سویلین گورنمنٹ ہے، اور ہماری جو باقی ادارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو بھی حکومت مینڈیٹ لے کے آتی ہے عوام کا، اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے ٹرمپ کے منہ سے بھی بار بار سنا نہیں ہے کہ جتنے ایک پیج پہ اور جتنے کلوز پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اس طرح اتنا نزدیک اور کلوز نہیں دیکھا. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا. کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں آپ اس طرح انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ کیوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی موقع ملے؟ ایک مجھے پلیز کامنٹ کر لینے دیں زاہد صاحب. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں ماننے کو تیار کہ انٹلیکچولی جو ہمارے جو ایک لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ کسی طریقے سے انفیریئر ہیں اور ان کی سمجھ بوجھ کسی بھی طریقے سے کسی ایم پی اے یا ایم این اے سے کم ہے. آپ اپنی کانسٹیٹیوشن نکال کے دیکھ لیں. آپ مشرف نے گریجویشن کمپلسری کی تھی نا؟ جی. لیکن اس کے بعد اب آج کیا کوالیفیکیشن ہے مجھے بتائیں. آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ایجوکیشن، کیا آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے بی اے یا ایف اے کیا ہو؟ نہیں بالکل انگوٹھا چھاپ بھی مزہ کر سکتا ہے. ایک آپ کی کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے ان کو ایک اچھے طریقے سے آپ کی وہ آواز آپ وہ آگے لے کے جائیں گے اور آپ کی سمجھ بوجھ بہت اچھی ہے، وہ آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. اچھا جو چیز میں نے پوچھی تھی وہ اس پہ نہیں، آپ نے ہماری رہنمائی کی. چلیں جی آپ کی مرضی ہے عظمیٰ صاحبہ. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کا کوئی ایسا کچھ ترجمہ تشریح ہوگی جو میرے جیسے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. نہیں آپ کو مجھے صحیح پتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. مجھے بیچارے کو کیا پتا. آپ بس یہ دعا کریں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ مضبوطی پکڑے اور اس میں تسلسل رہے.
چلے جی اس پہ دعا سے زیادہ اور یہ جو عمل درآمد کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے یہ اوپر سے ہونا. اچھا جی آخری کمنٹ جو ہے وہ گیان چند صاحب سے لے لیتے ہیں. گیان چند صاحب یہ ہائیبرڈ سسٹم کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ بائی دا پیپل, لیکن جب بائی دا پیپل اور بائی دا اسٹیبلشمنٹ دونوں کا اہمیت برابر ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت ذرا زیادہ ہو جائے اور بائی دا پیپل جو گورنمنٹ ہے اس کو ان کی پالیسیز کو فالو کرنا پڑے تو یہ ہائیبرڈ سسٹم ہوا نا. اوکے اچھا دیکھیں آپ نے تو آسان کر دیا. یا جس طرح سے ہم جو بلدیاتی لیکن لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ بنیاد ہے ڈیموکریسی کا, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں جس طرح سے ایم کیو ایم پیدا ہوئی, جس طرح سے کچھ اور لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے تھوڑے سے علاقوں پہ ان کو پورا اتھارٹی دے دی اور وہ ڈیموکریٹک جو پولیٹیکل پارٹیز تھی نیشنل لیول پہ ان کو توڑنے کے لیے آپ کی بات کا جواب دے سکتے تھے. میں دینا چاہتا ہوں, آپ کی بات کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. جی حفیظ الدین صاحب بس ٹائم چونکہ تھوڑا ہے. جی پلیز. دیکھیے مختصر بات یہ ہے کہ گیان چند صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ سے بالکل ہٹ کر ہے. بلدیاتی نظام دنیا بھر میں تسلیم شدہ بات ہے کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہے اور یہ نظام ہی سے لوگ آگے بڑھتے ہیں, اسی سے نکلتے ہیں, ان کو اپنے گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے علمی مسائل پہ گفتگو کی جائے. عجیب و غریب بات ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کی طرف سے جواب بھی آ گیا. پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے. بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا. اور ناظرین آپ ہی بہترین جج ہیں. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.